اللہ والو عصر کے وقت کوفیوں کے چند لٹیرے شمر کی مائیت میں آگے بڑھے، تمام اہل بیت کو ایک خیمے میں جمع کر کے باقی خیموں کو آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے بلند ہوا میں ہو رہے تھے اور آل رسول کے دل ڈوب رہے تھے۔ شیطان کے ساتھی مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ وہ اس ارادے سے آئے تھے کہ شبیر کے گھر سے بہت سارا مال ملے گا، مگر وہاں تو صرف اللہ کا نام تھا۔ فاطمہ کے لال کے گھر سے کیا ملتا، مال و متاع ملنا تھا۔ مایوس ہوئے تو کپڑے اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ سیدہ سکینہ کے کانوں کی بالیاں کھینچنے لگے۔ بچی نے احتجاج کیا تو اسے تھپڑ مار دیا۔ اس سے بڑھ کر ظلم و ستم کی داستان اور کیا ہوگی۔ کتنے بے حیا تھے وہ ہاتھ جو حسین کی بچی پر اٹھے، کتنے بے غیرت تھے وہ ہاتھ جو علی کی پوتی پر اٹھے۔ اب ایک بیمار کی باری تھی۔ بے ہوش زین العابدین کو شمر نے پورے زور سے گھسیٹا تو بیمار حضرت زین العابدین نے آنکھیں کھول دیں۔ سر پہ ظالموں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان کے خیموں کا محافظ بھی شہید ہو چکا ہے۔ شمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کا بھی سر قلم کر دو۔ جناب زین العابدین سنبھل کر اٹھنے لگے تو علی کی بیٹی کو جلال آ گیا۔ سیدہ زینب نے جلال میں آ کر فرمایا، بے غیرتو شرم کرو، اب بیمار کو بھی قتل کر دو گے؟ آؤ پہلے ہمیں قتل کرو پھر اسے قتل کرنا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ عمر بن سعد بھی آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، اب لوٹ کھسوٹ ختم کر کے یہاں سے چلے چلو اور بیمار کو قتل نہ کرو۔ اب خاندان اہل بیت کے تمام افراد ایک ہی خیمے میں بیٹھے ہوئے اپنی حالت زار کو رو رہے تھے۔ اتنے میں شام کا وقت ہو گیا اور پھر نماز مغرب کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے۔ اللہ والو، یزیدی اپنے مرداروں کو دفن کرنے کے بعد اپنے پڑاؤ میں شام کے وقت فتح منا رہے تھے اور خاندان رسول کی شہزادیاں ایک بیمار کے سرہانے بیٹھی اپنی حالت پر رو رہی تھی۔ سپاہیوں کو چوتھی رات ہو گئی تھی پیاسوں کو، اب تو بھوک پیاس کا احساس ہی ختم ہو چکا تھا۔ صبح عاشورہ کے وقت ان پاک دامنوں کے سارے اتنے لوگ تسلیاں دینے والے تھے، اب تو ایک بھی نہیں تھا۔ کون سہارا دیتا؟ کربلا کے وحشت ناک ماحول میں کون تسلی دیتا؟ اپنا وطن ہوتا، اپنا شہر ہوتا، اپنا گھر ہوتا تو کوئی ڈھارس بھی بندھی تھی، مگر یہاں تو نہ وطن اپنا تھا، نہ شہر اپنا تھا، نہ گھر اپنا تھا۔ ہاشمی شہزادے سوئے پڑے تھے، جناب عبد المطلب کے چھوٹے بڑے سب سوئے پڑے تھے، سب اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ ابو طالب کی ساری اولاد کٹ چکی تھی، رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ ذرا دور ہٹ کے دو سائے نظر آتے ہیں۔ آپ نے وہیں سے آواز دی کہ یہ پردہ نشین اپنے بھائی کی لاش پر پہرا دے رہی ہے۔ آواز آئی، بیٹی ہم غیر نہیں ہیں، ہم بھی تیرا پہرا ہی دیکھنے آئے ہیں۔ سیدہ زینب نے آواز کو پہچان لیا کہ یہ تو میرے بابا حضرت علی المرتضیٰ کی آواز ہے۔ تسلی کے لیے دوبارہ آواز دی کہ آپ کون ہیں، پہلے بتا لو پھر آگے بڑھنا۔ آواز آئی، بیٹی ہم آگے نہیں آئیں گے، میری غمزدہ بیٹی صبر کرو، میں تیرا باپ علی ہوں اور یہ تمہاری ماں فاطمہ بنت رسول ہے، ہم تیرا پہرا دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ سیدہ زینب نے بے قرار ہو کر آواز دی، امی جان۔ آواز آئی، جی بیٹی۔ ماں قربان، کیا بات ہے؟ امی جان آپ رک کیوں گئے؟ آ کر میرے نازوں کے پالے لاشے کو تو دیکھ لو، مجھے دلاسا تو دے دو۔ آواز آئی، بیٹی میں آگے نہیں آ سکتی۔ سیدہ زینب نے آواز دی، ابا جان۔ آواز آئی، جی بیٹی میں موجود ہوں۔ عرض کی، ابا جان آپ صبح کیوں نہیں آئے؟ جب آپ کا گھر لٹ رہا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب اصغر نے تیر کھا کر دم توڑا تھا، جب علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے وقت میرے بھائی کی کمر دوہری ہو رہی تھی، جب قاسم کی جوانی لوٹی گئی، جب عباس کے بازو قلم کیے گئے، جب اون و محمد کو قصابوں نے ذبح کیا، جب پسران عقیل و جعفر شہید ہوئے،
بابا، آپ کو اس وقت آنا تھا جب آپ کے حسین کا تیروں اور تلواروں سے سینہ چھلنی ہوا تھا۔ آپ اس وقت کیوں نہ آئے جب میرے بھائی کے گلے میں تیر پھنسا ہوا تھا؟ میرے بابا، میں تو اس وقت بھی آپ کو دہائی دیتی رہی، المدد ابا جان پکارتی رہی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، بیٹی اس وقت بھی ہم آئے تھے، تمہاری امی بھی ساتھ تھیں، تمہارے نانا بھی ساتھ تھے، ہم نے تمہارا پورا امتحان اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تمہارے نانا شہیدوں کے خون کو بوتل میں جمع کر رہے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی دھول سے تمہارے نانا کی زلفیں اٹ گئی تھیں، ہم نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے فرزند حسین نے ویسا ہی امتحان دیا جیسے ان کے نانا حضور کی خواہش تھی۔ اے بیٹی، تم نے بھی اپنا حق پورا ادا کیا ہے، تم سب نے مجھے اور بنت رسول کو اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو کر دیا۔ تمہاری امی تمہاری قربانیوں سے پوری طرح مطمئن ہے، تمہارا بھائی بھتیجے ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور جنت میں آرام فرما رہے ہیں۔ اے میری لخت جگر، ابھی تمہارے صبر کا امتحان باقی ہے، تم بنت رسول کے دودھ کی لاج رکھو گی، صابر شاکر بن کر رہنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، خدا حافظ۔ پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ سیدہ زینب کے دل کو کافی اطمینان ہوا اور پھر باقی رات بھی گزر گئی۔ اللہ والو، جب صبح ہوئی تو فوج یزید نے اہل بیت مصطفیٰ کو پابند سلاسل کر لیا۔ آپ ایک بیمار کو باوجود ان کی نقاہت، کمزوری اور شدت بخار کے زنجیریں پہنا دی گئیں۔ اسیران رسول جب شہیدوں کے لاشوں کے قریب سے گزرے تو ان کی رخصتی کا منظر دیکھ کر زمین و آسمان لرز کر رہ گئے۔ سیدہ زینب نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے اس طرح فریاد کی کہ سننے والوں کے سینے چاک ہو گئے، ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر دعا فرمائی جا رہی تھی، اے اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما۔ اسی دوران سیدہ شہداء امام علی مقام کی لاڈلی سیدہ شہزادی سیدہ سکینہ جو 7 سال کی تھی، وہ اپنے شفیق باپ کے جسد اطہر کے ساتھ جا کر لپٹ گئی۔ سیدہ کو جب کافی دیر ہو گئی کہ وہ اپنے باپ کی لاش مطہرہ سے لپٹی ہوئی ہیں اور کسی طرح جدا نہیں ہو رہی، تو بالآخر زبردستی سیدہ سکینہ کو ایک باپ کی لاش سے جدا کیا گیا۔ اللہ والو، جب یہ خاندان نبوت کا مختصر سا قافلہ محرم کی 12 تاریخ کو کوفے کے قریب پہنچا تو عبید اللہ ابن زیاد نے شہداء کربلا کے سر مبارک اور سرکار سید شہداء کے سر مبارک کو نیزوں اور تلواروں پر سوار کر کے دار امارت کوفہ سے ایک لشکر کے ساتھ عمر بن سعد کے پاس بھیج دیا، اور ابن سعد نے لشکر کو ہدایت دی کہ یہ سرائے مبارکہ آگے آگے ہوں اور ان کے پیچھے اسیران اہل بیت ہوں، اور اس حالت میں میرے دارالامارت کوفہ میں لایا جائے تاکہ لوگ اس منظر کو دیکھیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ خولی بن یزید ملعون امام علی مقام سر اقدس نیزے پر چڑھا کر قافلے کے آگے آگے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک شخص ملا جو سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب راستے اس نے یہ آیت پڑھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا پہاڑ کے غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری نشانیوں میں ایک عجیب نشانی تھے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس سے آواز آئی، اے قرآن پڑھنے والے، مجھے قتل کرنا اور نیزے پر چڑھا کر لیے پھرنا اصحاب کہف کے قصے سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ منزل با منزل اسیران اہل بیت کا قافلہ کوفے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آگے چل کر خولی بن یزید نے ساتھیوں کو قافلے کے ساتھ چھوڑ کر اپنی سواری کو تیز کر لیا۔ وہ جلد از جلد سر اقدس کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کر کے انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اللہ والو، جب لوگوں نے امام علی مقام کے سر مبارک اور اسیران کربلا کو دیکھا تو وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ پورے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ ایک وہ وقت تھا جب خاندان نبوت کی یہی اولاد کوفہ
کوفہ میں شہزادگان کی حیثیت سے تھے اور آج اسیر ہو کر کوفہ میں داخل ہو رہے تھے۔ جب سیدات اور طاہرات کا یہ قافلہ شہر میں داخل ہوا تو بازاروں، دکانوں اور گھروں کی چھتوں پر مرد، عورتیں اور بچے آل نبی کا یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ شہدائے کربلا کے سرائے مقدس اور اہل بیت کی یہ بے کسی دیکھ کر بعض عورتوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہو گئی تو انہوں نے کھجوریں دینی شروع کر دی۔ سیدہ زینب نے فرمایا، اے اہل کوفہ، صدقہ ہم پر حرام ہے، اور آپ نے وہ کھجوریں واپس کر دیں۔ اللہ والو، سید امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے کی نوک پر رکھا ہوا سب سے آگے تھا۔ اس دلخراش منظر کو دیکھ کر بعض مرد اور عورتیں دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ اس وقت امام علی مقام کا سر مبارک چمک رہا تھا اور تمام خلقت سے زیادہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ چہرہ تھا، وہ چہرہ انور مہتاب کی طرح روشن تھا، اور ہوا داڑھی مبارک کو دائیں بائیں حرکت دے رہی تھی۔ جب لوگوں کا ہجوم ہر طرف جمع ہو گیا تو آل رسول کی سید زادیاں اس حال میں کوفے کے بازار سے گزر رہی تھی۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کچھ لوگ گھور گھر کر انہیں دیکھ رہے ہیں۔ سیدہ پاک نے بلند آواز سے فرمایا، تم نہیں جانتے یہ خاندان نبوت کی مستورات آ رہی ہیں، اپنی نگاہیں فوراً نیچی کر لو۔ سیدہ کی آواز سے ایسے لوگوں کی نگاہیں نیچی ہوئیں، اور جب شور و غل دیکھا تو سیدہ زینب نے کوفے کے بڑے بازار میں فرمایا، خاموش ہو جاؤ۔ اس طرح فرمانا تھا کہ ہر طرف شور و غل ساکت ہو گیا۔ سیدہ زینب نے پھر اونٹنی پر سوار کوفے کے بازاروں میں مردوں اور عورتوں سے خطاب فرمایا۔ شیر خدا کی اس شہزادی کا خطبہ شروع کرنا تھا کہ مولا کائنات باب مدینۃ العلم کا لب و لہجہ تازہ ہو گیا۔ سیدہ کا آج کا لب و لہجہ واضح کر رہا تھا کہ مولا علی بول رہے ہیں۔ اللہ والو، حضرت سیدہ زینب یہ خطبہ مختلف انداز میں بیان کیا گیا۔ یہ خطبہ شجاعت اور فصاحت و بلاغت سن کر لوگ حیرت میں پڑ گئے اور دشمنوں کو بھی اس کا اقرار کرنا پڑا۔ جب سیدہ پاک نے خطبہ ختم فرمایا تو دیکھا کہ بزرگ رو رہے ہیں، ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے اور داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے بزرگ سب بزرگوں سے بہتر، آپ کے جوان سب جوانوں سے بہتر، آپ کی عورتیں سب عورتوں سے افضل، آپ کی نسل سب نسلوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور آپ کا فضل عظیم ہے۔ بشیر بن خدین اسدی کا بیان ہے کہ سیدہ کی تقریر سن کر پورے مجمع پر سکوت چھایا ہوا تھا۔ سانس لینے کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، اور خطبے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے ہیں۔ ناظرین، خولی بن یزید کے پاس امام علی مقام حضرت امام حسین کا سر مبارک موجود تھا۔ وہ جب کوفہ میں داخل ہوا تو اس وقت رات ہو گئی، اس لیے وہ بجائے ابن زیاد کو ملنے اپنے گھر آ گیا۔ سر مبارک اس نے اب نیزے سے اتار لیا تھا اور کپڑے میں باندھ کر رکھا تھا۔ اپنے گھر میں گیا تو بیوی نے پوچھا، کیا لائے ہو؟ بدبخت کہنے لگا، میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، میں حسین ابن علی کا سر کاٹ کر لایا ہوں، جس کا حکومت کی طرف سے اس قدر انعام ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ خولی بن یزید کی بیوی کا نام انوار تھا۔ وہ رونے لگ گئی اور کہنے لگی کہ خدا تمہیں برباد کرے، خدا تمہیں آگ میں جلائے، تم جنت کے جوانوں کا سر کاٹا ہے، تم نے فاطمہ کے لال کا سر کاٹا ہے، تم ہمیشہ آگ میں جلتے رہو گے، تیرا گھر برباد ہو جائے گا، تو ہمیشہ آگ میں ہی جلتا رہے گا۔ خولی کا خیال تھا کہ انعام کا سن کر بیوی بہت خوش ہوگی، مگر خون حسین کا انتقام شروع ہو چکا تھا۔ جس گھر کو آباد کرنے کے لیے خولی بدبخت نے وحشت پر بیت کی انتہا کر دی، اہل بیت پر، وہ گھر برباد ہو رہا تھا۔ نیک بخت بیوی سر اقدس کو پاکیزہ کپڑے میں لپیٹا، خوشبو لگائی اور سر اقدس کے سامنے بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ رات کا کافی عرصہ روتی رہی اور
جب نیند کا غلبہ طاری ہوا پھر ایک دم آنکھ کھلی تو گھر میں نور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس نور کی چادر میں لپٹی 4 عورتیں کھڑی تھیں جیسے جنت کی حوریں اتر آئی ہوں۔ وہ سر اقدس کو باری باری ہاتھوں میں لے کر کبھی چومتی تھی اور کبھی سینے سے لگاتی تھی۔ خولی کی بیوی نے بے تاب ہو کر پوچھا، حضرات آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بیوی نے جواب دیا، بیٹی تم نے ہمارے بیٹے کے سر اقدس سے پیار کیا، اس لیے میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں فاطمۃ الزہرا بنت رسول حسین کی ماں ہوں، اور یہ میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور یہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، اور یہ جناب سیدہ آسیہ ہیں۔ اس نیک بخت نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان کے قدموں کا بوسہ لے لے۔ ارواح منورہ سر اقدس کو بوسہ دینے کے بعد جا چکی تھی۔ ساری رات نور اسی طرح پھیلا رہا اور خوشبوئیں اسی طرح مہکتی رہیں۔ صبح ہوئی تو خولی کی بیوی نے برقع اوڑھا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ خولی پیچھے دوڑا اور منت سماجت کی کہ یوں جیتے جی بچوں کو یتیم نہ کرو، مگر وہ واپس نہ آئی اور یہ کہتی ہوئی دور چلی گئی کہ میرے بچے امام حسین کے بچوں سے اچھے تو نہیں۔ خولی بن یزید کی بیوی جا چکی تھی، اس کا گھر برباد ہو چکا تھا۔ اللہ والو پھر اس نے امام علی مقام کا سر اقدس تشت میں رکھا اور دربار ابن یزید میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد کے ہاتھوں میں چھڑی تھی، اس نے وہ چھڑی امام علی مقام کے دانتوں پر مار کے کہا، میں نے تو اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا اور نہ ہی اس سے زیادہ اچھے کسی کے دانت دیکھے ہیں۔ صحابہ رسول زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، ابن زیاد ان دانتوں کو چھڑی نہ لگاؤ، میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینکڑوں بار ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے، میں نے سرکار دو عالم کو بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ حضور صلوات والسلام کو بھی یہ فرماتے سنا ہے کہ جنت میں وہی جا سکے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا۔ ابن زیاد نے یہ سنا تو چلا اٹھا، غصے میں آ کر کہنے لگا، اے بڈھے اگر تو سٹھیا گیا نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کروا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کھڑے ہوئے اور جاتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے لوگو آج سے تم غلام ہو، تم نے فاطمہ کے لال کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو حاکم بنا دیا۔ وہ نیکیوں کو قتل کرتا ہے اور تم نے خود ذلت پسند کی ہے، خدا انہیں برباد کرے گا جو ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ والو اس کے بعد اس ویران کربلا کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ظالم نے امام زین العابدین کو دیکھ کر کہا، اس کو کیوں چھوڑ دیا ہے، اسے بھی قتل کر دو۔ سیدہ زینب کے قتل سجاد کا سنا تو جلال آ گیا۔ آپ فرمانے لگی، اے ظالم، حجرہ رسول کا آخری چراغ بھی گل کر دینا چاہتا ہے، کیا تم نسل مصطفیٰ کو دنیا سے مٹا دینے پر تل چکے ہو؟ آؤ دل کی یہ حسرت بھی نکالو، لاؤ تلواریں، سب سے پہلے ہم سب کو قتل کر دو، پھر اسے بھی قتل کر لینا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو تو اچھا ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ زینب بنت بطول ہے، علی کی بیٹی اور حسین کی بہن ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اسی لیے اتنی سخت اور تیز ہے۔ ابن زیاد ملعون کی بے حیا زبان پر آل مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کے لفظ آئے تو جناب سجاد نے فرمایا، پھوپھی جان میں اس سے بات کرتا ہوں، اور پھر امام زین العابدین نے فرمایا، میں بیمار ہوں مگر علی کا پوتا ہوں، حسین علیہ السلام کا بیٹا ہوں، تو مجھے جلا دو، تم مجھے جلادوں سے قتل نہیں کروا سکتے، تمہیں میرا مقابلہ کرنا پڑے گا، میرے ہاتھ سے تلوار چھین کر تجھ پر واد کر دوں گا۔ ابن زیاد یہ باتیں سن کر گھبرا گیا۔ سیدہ زینب کو مخاطب کر کے بولا، تم قیدی بھی ہو اور تمہارا لباس بھی فقیروں جیسا ہے، تعریف اس خدا کی جس نے تم لوگوں کو رسوائی سے ہلاک اور ذلیل و رسوا کیا اور تمہارے نام کو بھٹا لگا دیا۔ سیدہ زینب نے فرمایا، ہزاروں حمد و ثنا اور تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں رسول اللہ کی نسبت بخشی اور ہمیں پاک کیا۔ تو غلط کہتا ہے، رسوائی اور ذلت و خواری فاسقوں کو ملتی ہے اور بھٹا
فاجروں کے نام کا لگتا ہے، ہمارے حق میں تو آیت مطہرہ اتری ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا ان باتوں کا پتہ خدا کے حضور میں پہنچ کر چلے گا۔ میرے بھائی نے شہادت کے منصب پر فائز ہونا تھا، وہ ہو گیا۔ تم لوگوں کو قتل اہل بیت بن کر خدا کے سامنے ذلیل و خوار ہونا پڑے گا، سو تم تیار رہو۔ ابن زیاد غضبناک ہوا تو اس کے ساتھی نے اس کا غصہ ٹھنڈا کیا کہ عورتوں کی بات کا غصہ نہیں کرنا۔ کچھ دیر بعد ابن زیاد پھر بولا خدا نے تیرے باغی اور سرکش بھائی اور اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ سیدہ زینب نے جب یہ سنا تو آپ بے اختیار ہو کر رونے لگیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم تو نے واقعہ ہی ہمارے سردار کو قتل کیا ہے، ہمارے خاندان کو مٹایا ہے، ہماری شاخوں کو کاٹ دیا ہے، ہماری جڑوں کو کاٹ دیا ہے۔ اگر اس سے ہی تیرا دل ٹھنڈا ہونا تھا تو ہو گیا۔ شیطان ابن زیاد ہنسنے لگا اور ہنس کر کہنے لگا تو نے شاعری شروع کر دی، تمہارا باپ بھی شاعر تھا مگر وہ تو بڑا بہادر اور شجاع تھا اور تم رو رہی ہو۔ ظالم یہ تو میرے دل کی آگ ہے جو آنسو بن کر بھڑک اٹھی ہے۔ اللہ والو، اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے اجلاس برخاست کرتے ہوئے کہا کہ ابن اسیران نبی کو جامعہ مسجد کوفے کے کمروں میں سے ایک کمرے میں قید رکھا جائے۔ چنانچہ ان کو ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا گیا اور شہدائے کربلا کے سروں کو دوسرے کمرے میں رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبید اللہ زیاد اپنے ایک قاصد کے ذریعے ایک خط دے کر یزید کی طرف دے کر دمشق روانہ کر دیا۔ یہ واقعہ محرم کی 13 یا 14 تاریخ کو پیش آیا۔ ابن زیاد نے سرائے مبارک کو دمشق بھیجنے کے بارے میں لکھا اگر حکم ہو تو وہاں بھیج دیتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میرے پاس اہل بیت اسیر ہیں، حکم ہو تو ان کو بھی بھیج دوں۔ کوفے سے دمشق کا فاصلہ سینکڑوں میل تھا۔ محرم کی آخری تاریخوں میں یہ خط یزید کو ملا تو اس کے صالحہ مشورہ کرنے کے بعد جوابی خط اسی قاصد کے ہاتھ روانہ کیا گیا۔ یزید نے لکھا کہ سرائے مبارکہ شہدائے کربلا اور اسیر اہل بیت کو میرے پاس بھیج دیا جائے۔ پھر وہ قاصد یزید کا خط لے کر دمشق سے کوفے لایا۔ عبداللہ ابن زیاد کو 16 دن کے بعد موصول ہوا اور پھر 3 دن بعد اہل بیت نبوت کو کوفہ سے دمشق روانہ کر دیا گیا۔ اللہ والو، جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس دمشق سے یزید کا پیغام تحریری طور پہ آیا کہ سرائے شہداء اور اہل بیت کو اس کے پاس پہنچا دیا جائے تو ابن زیاد نے زہر بن صدقی نگرانی میں شہدائے کربلا کے سر اور اہل بیت کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا اور اس کے ساتھ ابو وردہ بن عوف اور تقریباً 50 آدمی روانہ کیے۔ اس قافلے میں شمر بن جولشن بھی شامل تھے۔ آگے آگے یزیدی نواسہ رسول کا سر اقدس لیے جا رہا تھا، پیچھے پیچھے اسیر اہل بیت کا بڑا قافلہ جا رہا تھا۔ امام زین العابدین بالکل خاموش ہو چکے تھے، بس مسلسل آنسو برساتے جا رہے تھے۔ یزید کے نمک خوار سپاہی جب بھی کوئی پڑاؤ آتا تو امام علی مقام کے سر اقدس کو نیزے پر چڑھا کر پھراتے تھے۔ ایک پڑاؤ پر ایک عیسائی راہب نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا یہ نواسہ رسول حسین ابن علی کا سر ہے۔ راہب نے کہا کیا تم بہت برے لوگ ہو؟ تم لوگ اس سر کو مجھے ایک رات کے لیے دے دو، میں اس کے عوض تمہیں 10,000 اشرفیاں دوں گا۔ یزیدی لالچی تو تھے ہی، لالچ میں آ گئے اور سر اقدس کو راہب کے حوالے کر دیا۔ عیسائی راہب نے سر اقدس لے کر پاک صاف رومال میں لپیٹا، زلفیں سمیٹیں اور خوشبو لگائی اور گود میں لے کر ساری رات روتا رہا۔ صبح ہوئی تو دل کی دنیا بدل چکی تھی، محبت اہل بیت اپنا رنگ دکھا چکی تھی۔ اس نے امام زین العابدین کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور یزیدیوں کو 10,000 اشرفیاں گن کر دے دی۔ باقی مال گھر گرجا میں رہنے دیا اور گرجا گھر کو چھوڑ کر تمام عمر خدمت اہل بیت میں گزار دی۔ دوسرے پڑاؤ پر یزیدی ان اشرفیوں کو تقسیم کرنے لگے تو وہ مٹی کی ٹھیکریاں بن چکی تھیں اور ہر ٹھیکری کی ایک سمت میں لکھا تھا ہرگز اللہ کو ظالموں کے کاموں سے غافل نہ سمجھنا جنہوں نے ظلم کیا ہے، اب وہ جانے جاتے ہیں کہ کس پلٹنے پر پلٹا کھاتے ہیں۔ اللہ والو، جب یہ قافلہ نجران پہنچا
تو ایک یحییٰ نامی یہودی ملا۔ اس نے سر حسین نیزے پر دیکھا تو پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے کہا حسین ابن علی کا۔ اس نے پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا کربلا میں ایسے ایسے خاندان کو قتل کر کے اب اس سر کو یزید کے دربار میں پیش کریں گے۔ یحییٰ نے سنا تو مشتعل ہو گیا۔ اس نے کہا تمہیں اس فخر سے واقعہ بیان کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، تم انتہائی بے غیرت ہو، اسلام لا کر بھی تم نے آل رسول کو شہید کر دیا، تمہارا حشر انتہائی خوفناک ہوگا۔ یہ سن کر یزیدی بھڑک اٹھے، ایک نے تلوار نکالی اسے قتل کر دے، پھر اس نے بھی تلوار نکالی، یزیدی فوج کا وہ سپاہی قتل ہو گیا، پھر سب نے حملہ کر دیا، یہودی نے 4 اور یزیدیوں کو قتل کیا اور پھر خود بھی قتل ہو گیا۔ اللہ والو پھر اس کے بعد موسیٰ شہر آیا تو چند یزیدی سپاہی حاکم شہر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہم امیر کوفہ کے بھیجے ہوئے ہیں، امیر شام کے پاس جا رہے ہیں، کربلا میں یہ عظیم مارکہ سر کر کے آئے ہیں، ہمیں رات یہیں گزارنی ہے، اپنے لیے خورد و نوش اور رہائش کا انتظام کریں، باقی لوگ پیچھے آ رہے ہیں۔ حاکم شہر نے جب یہ سنا تو لرز کر رہ گیا اور پھر اس نے شہر کے سرکردہ لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان لٹیروں کو شہر میں نہیں آنے دیں گے۔ چنانچہ کچھ دور انہوں نے رات گزاری، وہاں ایک پتھر پر سر حسین کا سر رکھا، وہ پتھر سرخ ہو گیا جیسے اسے خون میں ڈبویا گیا ہو، لوگ اس پتھر کی زیارت کے لیے آج بھی دور دور سے آیا کرتے ہیں۔ پھر عبد المالک بن مروان نے اپنے دور اقتدار میں وہ پتھر وہاں سے اٹھوا دیا۔ جب دمشق سے 4 میل کے فاصلے پر رہ گئے تو اصل مقام پر اہل بیت کو ٹھہرایا گیا اور یزید کو اطلاع دی کہ وہ دمشق میں داخل ہونے سے پہلے تمام انتظامات مکمل کرے تاکہ پھر دمشق میں داخل ہوں۔ چنانچہ یزید کو جب اطلاع دی گئی تو اس نے ایک دن کا تعین کر کے تمام انتظام مکمل کر لیے اور دمشق آنے کا حکم دے دیا۔ ابو نعیم الصفہانی ابن لہجہ ابی حنبل سے روایت ہے کہ جب یہ ابن زیاد کے آدمی اور سرائے مبارکہ اور اہل بیت کے مختصر قافلے کو دمشق میں یزید کے پاس لے کر جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر حسب معمول رات کے وقت شراب پینے لگے تو اس وقت ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں لوہے کا ایک قلم تھا، پھر اس نے خون سے یہ شعر لکھا: بھلا وہ امت بھی قیامت کے روز ان کے جد امجد کی شفاعت کی امید رکھتی ہے جنہوں نے حسین کو شہید کیا۔ اللہ والو سب اسیران اہل بیت مقام جبرون پر پہنچے جو دمشق کے کچھ نزدیک تھا تو لشکر یزید نے ان کو یہاں ٹھہرا دیا اور یزید کو اطلاع دی گئی تو اس نے اپنے دارالامارت کو سجانے اور ڈھول باجوں کا انتظام کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ دار سلطنت دمشق کو سجایا گیا اور یزید کے لیے بہترین تخت بچھایا گیا اور ارد گرد بہترین کرسیاں بچھائی گئی، گویا یہ سب انتظام نواسہ رسول پر ظلم و ستم اور قتل کے بعد فتح کی خوشی میں کیا گیا۔ ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس حال میں پھر یزید نے اپنے مال کی چھت پر چڑھ کر مقام جبرون کی طرف نگاہ کی، اس نے تیروں کی نوکوں پر شہداء کے سر مبارک دیکھے۔ جب سواریاں ظاہر ہوئیں اور سرائے مبارک شہدائے کربلا مقام جبرون کے ٹیلوں پر نمودار ہوئے تو کوے نے کائیں کائیں کی۔ میں نے اس سے کہا تو بول یا نہ بول، میں نے رسول سے اپنے قرضے چکا لیے ہیں۔ یہ خفیہ الفاظ تھے جو یزید نے سرائے مبارکہ کو دیکھ کر کہے تھے۔ تمام انتظامات مکمل ہونے کے بعد امام علی مقام کے سر مبارک کو ایک تشت میں اور دوسرے شہداء کے سرائے مبارکہ دوسرے تشت میں یزید کے سامنے پیش کیے گئے اور اہل بیت کو ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ پھر یزید امام علی مقام کے لب مبارک پر چھڑی رکھ کر کہا: یہ ہے حسین ابن علی۔ اس گستاخانہ حرکت کو دربار میں موجود ایک صحابی رسول نے دیکھ کر فرمایا: اے یزید پلیت، تم چھڑی سے سیدنا امام حسین کے لب مبارک کی بیعت بھی کرتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اور ان کے بھائی امام حسن کے لب اقدس کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، خدا تمہارے قاتل کو قتل کرے اور لعنت کرے اور جہنم کے ذلیل عذاب میں ڈالے۔
یہ سننے کے بعد یزید نے صحابی رسول کو دربار سے نکلنے کو کہا اور اس کے بعد ان کو کھینچ کر باہر نکال دیا۔ یزید کے دربار میں یہودیوں کا ایک عالم بھی بیٹھا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ نواس رسول کا سر ہے تو اس نے کہا، تم کیسے مسلمان ہو؟ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 17ویں پشت میں سے ہوں، لیکن پھر بھی میری قوم اس طرح احترام کرتی ہے جیسے میں ہی ان کا پیغمبر ہوں۔ تم نے تو اپنے رسول کے بیٹے کا سر قلم کر دیا۔ بتاؤ تو صحیح کہ تم مسلمان کہلانے کے حقدار ہو۔ ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، مجھے ان کے اسلام پر حیرت ہوتی ہے۔ ہمارے گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کا ایک سم ہے جسے ہم خوشبو لگا کر شیشے میں سجائے رکھتے ہیں۔ ہزاروں عیسائی ہمہ وقت اس کی زیارت کے لیے جمع رہتے ہیں۔ یزید کے سامنے اسیران اہل بیت آئے تو اس نے امام زین العابدین کو مخاطب کر کے کہا، لڑکے تیرا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا، عابد ابن حسین۔ یزید نے کہا، تیرے باپ نے میرا حق سلب کرنے کی کوشش کی، میری حکومت چھیننے کی کوشش کی، اس پر خدا نے جو اس کے ساتھ سلوک کیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ جناب سجاد نے بجائے جواب دینے کے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کرنا شروع کر دی۔ یزید نے جب قرآنی جواب سنا تو اسے بڑا ہی ناگوار گزرا اور وہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ امام علی مقام کا سر اس کے آگے رکھا ہوا تھا۔ سیدنا زینب اور جناب سکینہ نے گردنیں اوپر اٹھا کر سر مبارک کو دیکھا اور پھر سیدہ زینب نے فرمایا، اے حسین، اے رسول خدا کے پیارے نواسے، اے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر، بات یہاں تک ہی پہنچی تھی تو یزید نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جناب سجاد نے بتایا، یہ میری پھوپھی ہیں، جناب زینب بنت علی ہیں۔ یزید نے کہا، کیا حسین یہ نہ کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں اور میرا باپ اس کے باپ سے بہتر ہے؟ جناب زینب نے فرمایا، ہاں میرا بھائی کا یہی فرمان تھا اور یہ بالکل درست ہے، اور میں بھی یہی کہتی ہوں کہ میرا بھائی اور میرا باپ تجھ سے اور تیرے باپ سے بہت درجے بہتر تھے۔ یزید نے کہا، تیرا نانا میرے دادا سے، تیری ماں میری ماں سے ضرور بہتر تھے، مگر تیرا باپ میرے باپ سے بہتر نہیں، ان کا فیصلہ خدا کرے گا۔ سیدہ زینب نے فرمایا، خدا کے فیصلے سے پہلے دنیا کی آنکھیں بھی فیصلہ کر رہی ہیں۔ یزید نے اور بھی بڑھ چڑھ کر باتیں کی اور پھر اپنے بڑوں کا نام لے کر شعر پڑھنے لگا۔ پھر چھڑی امام علی مقام کے لگوں پر لگا کر کہنے لگا، تو اسی منہ سے میری خلافت کا انکار کرتا تھا۔ سیدہ زینب نے فرمایا، یزید تیری خلافت کو کیسے تسلیم کر لیتے جبکہ تیری باتوں سے اب بھی کفر سے محبت اور اسلام سے دشمنی کی بو آ رہی ہے۔ اللہ والو، قافلہ اہل بیت کو چند دن وہاں رکھنے کے بعد ان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا۔